السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم پڑھنے جا رہے ہیں گڈ بائے مسٹر چپس، اور اس کا چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8 اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیتھرین جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں اور مسٹر چپس جو ہے اس کو کیتھرین کی یادیں آ رہی ہیں۔ مسٹر چپس اب یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے کیتھرین جو تھی وہ سٹون کوریڈور میں سے دوڑتی تھی۔ پھر مسٹر چپس کو یاد آتا ہے کہ کیتھرین جو تھی وہ کس طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتی تھی۔ پھر اس کے بعد مسٹر چپس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی ایسے وغیرہ چیک کر رہا ہوتا تو گرامر وغیرہ کی کوئی غلطی اگر یا سپیلنگ کی کوئی غلطی نکالتا تو کیتھرین جو ہے وہ کس طرح سے ہنسا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ مسٹر چپس کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب ایک لڑکا تھا اس کو سزا ملنی تھی تو کیتھرین جو تھی وہ کس طرح سے مسٹر چپس کو کہا کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑا لینینٹ رہا کرو، تھوڑا شفقت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آیا کرو اور ان کی بات بھی سنا کرو کہ انہوں نے یہ مسٹیک کیوں کی ہے، اور ان کو وارننگ دیا کرو کہ اگر دوبارہ آپ اس طرح کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ لیکن کیتھرین بریج جو تھی، جو عام طور پر کاکشور، روڈ یا ایروگینٹ جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، تو ان کے متعلق کیتھرین کی ہمیشہ یہ رائے ہوتی تھی کہ ان کو جو ہے ضرور پنش کیا جائے، سزا دی جائے، تاکہ ان کا جو غرور ہے، ان کے اندر جو تکبر ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ تو اب مسٹر چپس مسز وکٹ کے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے بہت سی یادیں آ رہی ہیں۔ اس کو یاد آ رہا ہے ڈنسٹر اور اوگلوی کا واقعہ کہ اوگلوی جو کہ کوائر ماسٹر تھا تو وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجا رہا تھا، تو ڈنسٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک چوہا جو ہے اس میوزیکل انسٹرومنٹ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو مسٹر چپس کو یاد آتا ہے کہ ڈنسٹر جو ہے وہ ڈوب کر مرا اور اوگلوی جو ہے وہ جٹ لینڈ میں فوت ہوا۔ اسی طرح سے مسٹر چپس جو ہے وہ مسز وکٹ سے کہتا ہے کہ میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ رشٹن نامی جو لڑکا تھا وہ کون تھا، کہاں سے آیا، پھر کدھر گیا، کسی کو یاد نہیں ہے یہ۔ اسی طرح سے ایک سیک آف پوٹیٹو، آلوں کی بوری کی ایک مذاق چل رہی تھی، وہ بھی مسٹر چپس کو یاد آ رہا تھا۔ پھر مسٹر چپس نے ویدر بائی جو کہ ہیڈ ماسٹر تھا بروک فیلڈ کا، جب 1870 میں مسٹر چپس جو ہے اس نے بروک فیلڈ کو جوائن کیا اور یہ 1840 سے 1870 کے دوران جو ہے ہیڈ ماسٹر رہا، اسی نے اس کو ہائر کیا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے مسٹر چپس نے فرینکو پرشین وار کے بارے میں ڈسکشن کی، تو وہ بھی مسٹر چپس کو یاد آ رہا تھا۔ پھر واٹر لو کا ایک واقعہ رونما ہوا، تو وہ بھی مسٹر چپس کو یاد آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سکیری ڈے کا واقعہ پیش آیا، تو وہ بھی مسٹر چپس کو یاد آ رہا تھا۔ تو مسٹر چپس جو ہے اس کی بہت زیادہ اس کو یادیں آ رہی تھیں، اور مسٹر چپس نے یہ بھی کوشش کی کہ اس کی جو میموریز ہیں، اس کی جو ریکلیکشنز ہیں، وہ ان کو ایک بک کی شکل میں ڈھال دے۔ تو ایسا کرنا جو تھا اس کو مینٹلی اور فزیکلی، ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دیتا تھا۔ البتہ اس نے کچھ رف نوٹس بنائے تھے، اور لیکن وہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے اپنی یادوں کو جو ہے ایک بک کی شکل میں نہیں ڈھال سکا تھا۔ تو چیپٹر جو 7 ہے اس کے جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ واٹ کائنڈ آف فیلو واز مسٹر چپس بیفور ہز میرج؟
اب مسٹر چپس جو ہے یہ اپنی شادی سے پہلے کس قسم کا پرسن تھا یا کس قسم کی اس کی پرسنالٹی تھی شادی سے پہلے. اب شادی سے پہلے بیفور ہز میرج مسٹر چپس ہیڈ ڈرائی سارٹ آف پرسنالٹی. اس کی جو پرسنالٹی تھی وہ ڈرائی تھی، اگرچہ اس کی بڑی بڑی قلمیں تھیں، اس کے بڑے بڑے کالر تھے، اسٹوڈنٹ کو نالج بھی دے سکتا تھا، ان میں کانفیڈنس بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ یہ انسپائریشنل نہیں تھا. اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے کوئی جوش و جذبہ جو ہے یہ پیدا نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب مسٹر چپس کی شادی ہو گئی تو ایک تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اس میں اپنائیت محسوس کرنے لگے اور اپنے معاملات جو تھے وہ مسٹر چپس کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا کویسچن ہے، واٹ میموریز آف کیتھرین برج ڈڈ ہانٹ مسٹر چپس، کہ کیتھرین برج کی کس طرح کی یادیں مسٹر چپس کو آ رہی تھیں. اب مسٹر چپس جو ہے اس کو یاد آ رہا تھا کہ کیتھرین برج جو ہے وہ کس طرح سے سٹون کوریڈور میں سے دوڑ لگا رہی ہے. پھر مسٹر چپس کو یہ یاد آتا ہے کہ وہ کس طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ بجا رہی ہے، اور اس کے علاوہ مسٹر چپس کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب وہ کوئی ایسے وغیرہ چیک کرتا تو اس میں کوئی غلطی وغیرہ مسٹیک وغیرہ کو ہائی لائٹ کرتا تو کیتھرین جس طرح سے ہنسا کرتی تھی، ایک تو کیتھرین کی ہنسی بھی یاد آ رہی ہے. اس کے علاوہ مسٹر چپس کو وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب کسی اسپیچ ڈے یا پرائز ڈے پر کیتھرین مسٹر چپس کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ ساری باتیں اس کو یاد آ رہی ہیں. پھر اسٹوڈنٹ کے متعلق جو مشورے دیتی تھیں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑا لینینٹ رہا کرو، ان کو وارننگ دو، ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ مسٹیک کیوں ریپیٹ کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں مسٹر چپس کو کیتھرین کی یادیں آ رہی تھیں. پھر تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈیڈ کیتھرین برج ارج مسٹر چپس ٹو فارگیو دا اسٹوڈنٹ فار دیئر مسٹیک، کہ کیتھرین برج جو ہے وہ کس طرح سے مسٹر چپس کو آمادہ کرتی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ان کی غلطیوں پر درگزر کر دیں. تو کیتھرین برج مسٹر چپس کو اسٹوڈنٹ کے بارے میں مشورے دیتی تھی کہ آخر یہ آزاد انسان ہے، آپ نے ان کو 4 وال کے اندر باؤنڈ کر دیا ہے، تو ان سے غلطیاں تو ہونی ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ تھوڑا لینینٹ رہا کرو اور ان سے پوچھو کہ آپ نے کیوں یہ غلطی کی اور ان کو وارننگ دو. ہاں البتہ جو کاکشور، ایروگینٹ یا روڈ قسم کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو کیتھرین برج کہا کرتی تھی کہ ان کو جو ہے وہ سزا ملے تاکہ ان کا جو غرور ہے وہ تھوڑا ختم ہو جائے. تو اس کے بعد ہم دیکھنے جا رہے ہیں گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 8. تو یہ چیپٹر جو ہے اصل میں کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ کیتھرین برج جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، اپریل 1 1898 ہے ٹائم جو ہے، ٹائم پیریڈ ہمارے پاس. تو وائل گیونگ برتھ ٹو اے بیبی، ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے کیتھرین جو ہے پاسڈ اوے، وہ فوت ہو گئی. تو اب مسٹر چپس جو ہے نیم بے ہوشی کی حالت میں بروک فیلڈ کے اندر جو ہے یہ چل رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو اسی دوران ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا نام ہے فاکنر، وہ مسٹر چپس کا ایک سٹوڈنٹ ہے. تو مسٹر چپس سے کہتا ہے، مے آئی ہیو دس آفٹرنون آف، کیا میں آج دوپہر کی چھٹی لے سکتا ہوں. مائی پیپل آر کمنگ اپ، میرے گھر والے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو مسٹر چپس چونکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے تو وہ کہتا ہے واٹ از دیٹ، اوہ یس یس، اوہ کیا، ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر اسٹوڈنٹ جو ہے فاکنر وہ مسٹر چپس سے سوال کرتا ہے، کین آئی مس چیپل ٹو سر، کیا میں آج گرجا میں کی جانے والی عبادت کو بھی مس کر سکتا ہوں. یس یس، جی ہاں. پھر کہتا ہے کین آئی گو ٹو دا اسٹیشن ٹو میٹ دیم، کیا میں اسٹیشن پر ان کو ملنے بھی جا سکتا ہوں.
تو مسٹر چپس جو ہیں یہ تقریباً کہنے والے ہوتے ہیں یو کین گو ٹو دا بلیزز فار آل آئی کیئر، کہ تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مائی وائف از ڈیڈ، میری بیوی مر گئی ہے. اینڈ مائی چائلڈ از ڈیڈ، میرا بچہ مر گیا ہے. اینڈ آئی وش، اور میری خواہش ہے، آئی ور ڈیڈ مائی سیلف، میں خود بھی مر جاتا. تو اس سب کے باوجود جو ہے مسٹر چپس اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اور اس کے بعد جو ہیں مسٹر چپس جو ہے وہ کسی سے کنڈولینس بھی نہیں لینا چاہتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ یوزڈ ٹو دا تھنگز، کہ وہ حالات کا عادی ہونا چاہتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ یوز ٹو تھنگز، وہ جو سرکمسٹانسز جو اس وقت سچویشن تھی وہ اس کو تھوڑا فیس کرنا چاہتا تھا، اس کا عادی ہونا چاہتا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ کسی سے کنڈولینس وغیرہ نہیں لینا چاہتا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے مسٹر چپس وہ چلا جاتا ہے 4th فارم میں، 4تھی کی کلاس میں، اور وہاں جو ہے چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ایلبو کوہنیاں جو ہیں ان کو ٹیبل پر رکھ دیتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے ذمہ جو ہے وہ گرامر وغیرہ لگا دیتا ہے کہ آپ اس کو یاد کرو. تو اسی دوران ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ مسٹر چپس آپ کے نام کچھ خطوط آئے ہوئے ہیں. تو خیر اس وقت تو مسٹر چپس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ ایمپٹی لیٹرز ہوتے ہیں، خالی خطوط ہوتے ہیں. جب مسٹر چپس کھول کے دیکھتا ہے تو صرف اس کا نام ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. چونکہ یہ 1 اپریل تھا تو اٹ واز اے پیس آف اپریل فولری، تو یہ اپریل فولری کا وقت تھا، اپریل فول اس کو بنایا جا رہا تھا. تو خیر مسٹر چپس کو تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا اور مسٹر چپس جو ہے وہ بیٹھ گیا. اب اس چیپٹر کے کچھ کویسچنز ہیں اس کو ہم نے تھوڑا ڈسکس کرنا ہے. who died on April 1st 1898، کہ اپریل 1 1898 کو جو ہے کون جو ہے وہ پاس ہوئے ہوا تھا، کون فوت ہوا تھا. اٹ واز کیتھرین برج، یہ کیتھرین برج تھی. who passed away on April 1st 1898 while giving birth to a baby. پھر ہمارے پاس دوسرا کویسچن ہے واٹ ڈیڈ مسٹر چپس ریسیو آن اپریل 1 1898، کہ اپریل 1 جو تھا 1898 کا تو مسٹر چپس نے اس دوران کیا ریسیو کیا تھا، یا کس طرح کے خطوط جو تھے اس کو ریسیو ہوئے تھے. ایکچولی on 1 April he received some empty letters that were the part of April Foolery. یہ چونکہ اپریل فولری کا ایک پارٹ تھے اور مسٹر چپس جو تھا اس وقت اس کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا. اچھا پھر ہمارے پاس ایک اور سوال ہے وائی ڈیڈ مسٹر چپس ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا کنڈولینس آن دا کیتھرین ٹریجک ڈیتھ، کہ کیتھرین کی جو ٹریجک ڈیتھ تھی اس موقع پر جو ہے مسٹر چپس وہ تعزیت کیوں نہیں لینا چاہتا تھا. یا پھر ہمارے پاس یہ سوال ہے وائی ڈیڈ مسٹر چپس ٹیک دا کلاس آن دا ڈے آف وائفس ڈیتھ، کہ اپنی بیوی کی وفات والے دن بھی وہ کلاس لیے ہوئے تھا، تو اس کی کیا ریزن ہے. ایکچولی مسٹر چپس وانٹیڈ ٹو گیٹ یوز ٹو تھنگس، وہ حالات کا جو ہے وہ عادی ہونا چاہتا تھا، ان کو فیس کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے مسٹر چپس جو ہے اس نے اس دن 4th فارم 4تھی کی کلاس لی، ان کو گرامر ان کے ذمہ لگا لی، اس لیے جو ہے وہ تھوڑا کنڈولینس جو ہے وہ اس کو ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد ہے who was فاکنر، فاکنر کون تھا، and what did he ask چپس، اور اس نے چپس سے کیا پوچھا on the day of کیتھرین's death، کیتھرین کی موت کے موقع پر. فاکنر ایکچولی واز اے اسٹوڈنٹ آف مسٹر چپس، فاکنر جو تھا یہ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا. ہی وینٹ ٹو مسٹر چپس، وہ مسٹر چپس کے پاس گیا اینڈ آسکڈ ہم فار لیو، اور اس سے چھٹی مانگی. اس نے کہا مے
آئی ہیو دس آفٹرنون آف، کیا میں آج دوپہر کی چھٹی لے سکتا ہوں؟ تو مسٹر چپس نیم بہوشی کی حالت میں تھے، اس نے کہا یس یس۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس نے کہا مے آئی مس دا چیپل ٹو، کیا میں آج گرجا میں کی جانے والی عبادت کو بھی مس کر سکتا ہوں؟ مسٹر چپس نے کہا یس۔ پھر اس نے اس کے بعد کہا مے آئی گو ٹو دا اسٹیشن ٹو ریسیو مائی پیپل، کیا میں اسٹیشن پر اپنے گھر والوں کو ریسیو کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہوں؟ تو مسٹر چپس جو تھے وہ تقریباً غصے میں آنے والے تھے اور اس کو یہ کہنے والے تھے کہ یو گو ٹو دا بلیسز، کہ تم جاؤ بھاڑ میں، میری بیوی جو ہے وہ بھی فوت ہو گئی ہے، میرا نیو بارن بیبی جو ہے وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اور میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں بھی فوت ہو جاتا۔ لیکن اس سب کے باوجود جو ہے مسٹر چپس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ تو اب آپ نے ان 2 چیپٹرز کو جو ہیں کوئی بھی کی بک اٹھا کر جو ہے ان کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے سینونیمز دیکھنے ہیں، آپ نے اس کے شارٹ کویسچنز تیار کرنے ہیں، آپ نے نہایت ایمانداری کے ساتھ، سنسیرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور سفیشینٹ ایک تو آپ نے ٹائم بھی دینا ہے۔ تو اف یو فالو دیز 3 پرنسپلز، اگر آپ ان 3 قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، یو آر بورن ٹو سکسیڈ، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں سکسیڈ ہو جائیں گے، کامیابی جو ہے